یہ چھوٹا جلجیز تو آپ لوگوں کو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. آپ لوگ دل جمی کے ساتھ بیٹھیے. آ گئے مجیب الرحمان صاحب اور ان کے بعد شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب بھی ہیں. دونوں میں انشاءاللہ کسی خطیب کو آپ کے بیچ پیش کروں گا. ملاحظہ فرمائیے اس وقت کچھ اشعار ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ پیش کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس وقت میں جب پوری دنیا کے اندر ایک ہتاش کا منظر ہے. ترکی اور شام کی سرزمین پر میری آنکھوں کے سامنے ملبوں میں دبے ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چہرے گھوم رہے ہیں. جب دیکھیے رات کی تاریکی میں چند دنوں قبل جب میں دیکھ رہا تھا تو میری آنکھیں اشکبار تھیں اور رات کے کافی عرصے تک میں سو نہیں پایا. میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو، ان بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگوں نے بھی شاید اسی امید پہ اپنی آنکھیں بند کی ہوں گی کہ صبح کا سورج جب طلوع ہوگا تو میرے یہ ارمان ہے، میرے یہ جذبات ہے، میرے یہ بھاونا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. لیکن صبح کا سورج کس قیامت کے ساتھ نمودار ہوا وہ آپ تصویر کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سبق ہے، عبرت ہے پوری قوم کے لیے، پوری ملت کے لیے، دین سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے دور لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ سوچتے ہیں کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا، ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے 4 سال کے بعد میں حج کروں گا، ان لوگوں کے لیے بھی جو حرام کھاتے کھاتے احساس نہیں ہوتا اور کچھ دن کے بعد سوچتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا. لیکن صاحب شراب کی لت کی طرح حرام کی لت بھی بہت جلد ختم نہیں ہوتی. یہ سب مناظر آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور رات کے اس پہر میں جب تہجد کا وقت ہے، آسمان دنیا پر فرشتوں کی مقدس جماعت آپ کی آواز لینے کے لیے، آپ کے جذبوں کے احترام کے لیے حاضر رہتی ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کو توبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے آغاز کرنے کا عہد کرنا چاہیے، سنکلپ لینا چاہیے. میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، غالباً جھارکھنڈ کی سرزمین پہ یہ پہلی مرتبہ یہ نظم پڑھ رہا ہوں. یوٹیوب میں آنے کے بعد ہم جلسہ والے لوگوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جب ایک جگہ کوئی چیز پڑھ دو تو دوسری جگہ پڑھنے سے پہلے ہی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ پرانا ہو گیا. تو آن لائن سننا ایک الگ بات ہے، آف لائن سننا ایک الگ بات ہے. آپ جہاں جہاں بھی رہیں کم از کم ہم لوگوں کی عزت کا بھرپور خیال رکھیں، اس لیے کہ ایک نظم کو تیار کرنے میں ایک شاعر کا پسینہ تو الگ بات ہے، خون تک سوکھ جاتا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی. یہ ایک صاحب دوسری جماعت کے لوگوں نے اسی طرح کے لہجے میں ایک چیز شروع کی تھی. میں نے اسی لہجے میں کچھ اپنے جماعت کا پیغام پہنچانے کے لیے نظم پہ یہ ملاحظہ فرمایا. دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی. دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی. اللہ کا در چھوڑ کے عظمت نہ ملے گی. اللہ کا در چھوڑ کے عظمت نہ ملے گی. دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی. دولت بھی چلی آئے گی کچھ جیب میں، لیکن حرام کھانے والوں غور سے سننا. دولت بھی چلی آئے گی کچھ جیب میں، لیکن کچھ جیب میں، لیکن توحید سے بھاگو گے، توحید سے بھاگو گے تو طاقت نہ ملے گی. دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی. اور بہت ساری ایسی جماعت کے لوگ ہیں
جن کے پروگرام میں نزدیک وہابی نہ بولے تو ان کا پروگرام کامیاب نہیں ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کی باتیں ان کی زبان پہ تو نہیں رہتی ہے، لیکن اہل توحید کے قافلہ کو برا کہنے میں وہ اپنے لیے شاید باعث ثواب سمجھتے ہیں. ہم تو یہ ہے کہ تم ہنر آزماؤ، ہم جگر آزمائے. یہ تمہارا ضبط ہے کہ ابو جہل کی طرح تم اپنی محفلوں میں اس روئے زمین کی مقدس جماعت کو گالیاں دیتے ہو. یہ میرا ضبط ہے کہ میں تمہیں آئینہ دکھا کر کے صحیح راستے پہ چلنے کا طریقہ بتاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی. اے اہل حدیثوں کو برا بولنے والوں، برا بولنے والوں، اے اہل حدیثوں کو برا بولنے والوں، برا بولنے والوں، یہ جان لو ہم میں تمہیں، یہ جان لو ہم میں تمہیں بدعتیں نہ ملے گی. دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی. اور آپ لوگوں کو یاد کیجئے، سوشل سائٹ نے تو اور آسان کر دیا ہے کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سنا رہے ہیں الا اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، اور کوئی صاحب کیا کرتا ہے کہ صاحب 20 سے ایک آدمی کے اندر وقت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ جھومتا جھومتا ایسے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید رانچی کے پاگل خانے میں بھی ویسی پاگل نظر نہیں آئے. یہ میرا دعویٰ ہے. وہ جھومتے جھومتے ایسا رقص کرنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے ناگپور کا سارا بھوت اس کے دماغ میں سوار ہو گیا. ملاحظہ فرمائیے گا اس حوالے سے یہ کیا کر رہے ہیں، دین کے نام پہ ایک مذاق ہو رہا ہے. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ زلزلے کسی ذات اور کسی مذہب کا پتہ نہیں پوچھتے ہیں. اللہ کے عذاب کو آواز مت دو، ورنہ بڑی بڑی قوموں کو اس روئے زمین نے اپنے اندر دفن کر لیا ہے. یہ عبرت کے نشان ہے، قرآن کی آیتیں ایسے لوگوں کی گواہ. ملاحظہ فرمائیے. دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی. ممکن ہے تمہیں پیر کہے سارا زمانہ، کہے سارا زمانہ، اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں عزت نہ ملے گی. اللہ کا در چھوڑ کے عظمت نہ ملے گی. بہت شکریہ. یہ شعر کی ملاحظہ فرمائیے. تم جتنی پڑھو فرض نمازیں و تہجد، پیشانی اگر تم کو زمین پہ رکھ کر کے اپنی پیشانیوں کو زخمی کر لو گے، لیکن تمہارے سینے کے اندر اگر توحید کا چراغ نہیں ہوگا، تمہاری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں منہ پہ مار دی جائے گی. یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بتاتی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ کا در چھوڑ کے عزت نہ ملے گی. تم جتنی پڑھو فرض نمازیں و تہجد، نمازیں و تہجد، قبروں پہ جھکو گے، قبروں پہ جھکو گے، تمہیں جنت نہ ملے گی. دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی. اور وہ نوجوان سنے جو نشے کی لت لگا کر کے اپنے فیوچر سے، اپنے بھوش سے کھلواڑ کر رہے ہیں. مجھے جھارکھنڈ کی سرزمین پہ آتے ہوئے بعض دفعہ بڑی دلی تکلیف ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ 13 اور 14 سال کا نوجوان سلوشن سنتا ہے اور اپنی عزت کو، اپنی صحت کو داؤ پہ لگاتا ہے. تو اس وقت میرے اندر کا انسان چیخا اور میں نے ایک شعر کہا تھا. وہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے گا. دنیا ہو یا عقبہ
کہیں عزت نہ ملے گی اے گوجا چرس بھانگ پہ غم بھولنے والوں غم بھولنے والوں کتنی مرتبہ رکوع کرواؤ گے بھائی یہ ایک جگہ کی بات مجھے یہ یاد آئی کہ ایک جگہ میں ایک صاحب تھا میرے ساتھ ایک پروگرام میں ایک مشاعرے میں جا رہے تھے شاعر کے بارے میں تو جانتے ہیں اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دولت دی ہے تو شاعروں کی ان کی طرف سے میں بچا ہوا ایک صاحب میرے بغل میں تھے میں پورا راستہ 2 گھنٹہ انہیں تبلیغ کرتا گیا کہ صاحب شراب مت پیو بہت بری چیز ہے الٹی سیدھی چیز ہے ہم لوگ پروگرام میں اترے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ شاید میری بات کے ذہن میں اتر گئی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ شراب اور شباب کی جو لت ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن و فکر کو خراب کر دیتی ہے میں 10 منٹ کے لیے الگ آیا ہوا دوسری ضرورت کے لیے گیا پھر اس کے بعد وہ نوجوان میرے بغل میں تھا تو دیکھا اس کی آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں آنکھیں لال ہے سرخ ہے مجھے لگا کہ بندے نے کہیں کونے پکڑ کر کے بوتل مار لیا ہے تو میں نے پوچھا کہ ارے کیا کر رہے ہو یار کہیں سے مار کے چلے آئے ہو تو پورے ایک دم ود میں اور عالم استغراق میں وہ ایک دم جھوم کے بولتا ہے کہ پیوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے ہم نے کہا کہ استغفر اللہ آپ سوچئے ذرا اس بات پر کہ لوگ یہ سوچتے تک نہیں کہ ہمارے پیچھے بچے بھی ہوں گے ہماری مائیں بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی جب جوانی میں کسی نوجوان کی موت ہو جائے گی بعد میں پتہ چلا 5 سال کے بعد کہ نشے کی حالت میں وہ نوجوان آ رہا تھا گلی کنارے ایک نالے سے گزرتے ہوئے نشے کی حالت میں وہ نوجوان گرتا ہے اور گرنے کے بعد اس کے سر زخمی ہوتے ہیں اور وہیں پر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے پتہ چلا نشے کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا اتنی بری موتیں ہوتی میرے نوجوانوں اپنے آپ کو سمجھو کہ اللہ کے آپ کیا منہ دکھاؤ گے ملاحظہ فرمائیے گا اے گوجا چرس بھانگ پہ غم بھولنے والوں غم بھولنے والوں مر جاؤ گے پھر بھی تمہیں مر جاؤ گے پھر بھی تمہیں راحت نہ ملے گی دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی اور ایک پیغام ہے دل کی کان سے سن لینا تو شاید تم پہ احسان ہوگا اور اپنی ذات کے لیے احسان ہوگا ملاحظہ فرمائیے دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی ہے بات ابھی خود کو گناہوں سے بچا لو گناہوں سے بچا لو ہے بات ابھی خود کو گناہوں سے بچا لو گناہوں سے بچا لو مر جاؤ گے پھر بھی ہے بات ابھی خود کو گناہوں سے بچا لو گناہوں سے بچا لو جب موت چلی آئے گی جب موت چلی آئے گی مہلت نہ ملے گی دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی اور آخری بند ملاحظہ فرمائیے جب تک نہ شفیق اپنا عمل ٹھیک کرو گے کیا ترکی اور شام کے زلزلے سے بھی بڑا کوئی عبرتناک منظر ہو سکتا ہے قرآن پڑھو تو محسوس ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها پڑھو اور سمجھ جاؤ تو لگتا ہے کہ کلیجہ اچھل کے باہر آ جائے گا اس وقت کیا ہوگا جب یہ زمین تمہارے گناہوں کو نکال کر کے پھینکے گی اور تم اللہ کی بارگاہ میں گناہ مجرموں کے ساتھ میں کھڑے ہوگے کیا عالم ہوگا دوستو ملاحظہ فرمائیے گا شیخ دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی جب تک نہ شفیق اپنا عمل ٹھیک کرو گے
عمل ٹھیک کرو گے اللہ کی ہرگز تمہیں نصرت نہ ملے گی دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی دنیا ہو یا عقبہ کہیں عزت نہ ملے گی اللہ کا در چھوڑ کے عظمت نہ ملے گی. بہت شکریہ حضرات. جس درد اور جس جذبے کے ساتھ میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا.